آج کے اس درس میں جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس روایت میں ایک اہم ذکر کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کی گئی۔ تو جس طریقے سے نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی عبادت ہے، حج عمرہ کرنا یہ بھی عبادت ہے، قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی عبادت ہے، اسی طریقے سے ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ اور ذکر کئی طرح کا ہوتا ہے، ذکر کی کئی صورتیں ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے زبان سے اللہ کو یاد کرنا، کبھی ہوتا ہے دل سے اللہ کو یاد کرنا، دل میں اللہ کی بنائی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرنا یہ بھی ذکر میں شامل ہے، اور کبھی عمل کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا، نماز پڑھنا یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ تو الغرض ذکر کی ان تمام صورتوں میں ایک اہم صورت یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحیح حدیث میں جو اذکار زبانی طور پر ہم لوگوں کو سکھائے پڑھنے کے لیے اور اس کا اہتمام کرنے کے لیے اور اس کا ورد کرنے کے لیے، اس کے تعلق سے ایک ذکر اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ روزانہ ہر دن 100 مرتبہ اس کلمات کو پڑھ لے، اس کلمات کو ادا کر لے، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کو راضی اور خوش کرتے ہوئے، تو ان کو 5 انعامات ملیں گے، 5 بشارت، 5 خوشخبریاں، 5 فضیلت ایسے بندے کو ملے گا۔ اور یہ اذکار کوئی بھاری نہیں، بہت آسان، بہت ہلکا ہے۔ پہلے وہ اذکار سن لیتے ہیں، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بس چھوٹے سے اذکار ہے، 1 منٹ نہیں لگتا، آدھا منٹ بھی نہیں۔ اگر یاد نہ تو یاد کر سکتے ہیں، یا جن کو یاد ہے اس کا اہتمام کریں۔ کیا فضیلت ہے؟ پہلے اس کا ترجمہ سنیں۔ یہ تو اذکار ہو گیا، اب ترجمہ۔ اس دعا کے اندر یا اس اذکار میں توحید کی فضیلت، توحید کی باتیں بیان کی گئی۔ کیا؟ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، ایک ہے نہیں کہنا، ایک میں اور اکیلے میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک تو ہے ہی، ساتھ وہ اکیلا ہے، اکیلا۔ اسی وجہ سے جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں نا تو اس کا ترجمہ یہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایک کرتے ہیں، غلط ہے۔ قل هو اللہ احد، کیا مانا؟ اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، احد۔ احد کا ترجمہ اکیلا ہوگا، ایک نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی توحید ہے۔ ایک بندہ گھر میں موجود ہے، باہر سے کوئی آیا اور پوچھنے والا دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دیا، پوچھا بولا کون؟ اس نے کہا میرا فلانا۔ اب وہ اگلا کہتا ہے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ تو آدمی کہتا ہے میں اکیلا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اکیلا، میرے ساتھ کوئی نہیں۔ اگر اسی میں کہتے ہیں میں ایک ہوں تو کیا ہوگا؟ ایک ہے کہ مطلب ابھی ایک ہے، بعد میں 2 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے، 4 بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو ایک اکیلا میں فرق، اکیلا اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا، اپنی شان میں اکیلا، اپنی عبادت میں اکیلا، اپنی بندگی میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا، اور اللہ اپنی توحید میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہاں پہ کہا وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تمام کی تمام تعریف ہے صرف اسی کے لیے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، سب چیز اس کی قدرت میں ہے، سب چیز اس کی ملکیت میں ہے، سب چیز اس کی بادشاہت میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، چھوٹے کو بڑا کر سکتا ہے، بڑے کو چھوٹے کر سکتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے، زندے سے مردے کو نکالتا ہے۔ انڈا، یہ مری چیز بے جان ہے، انڈے سے زندہ مرغی کا بچہ چوزا نکالتا ہے،
نہیں نکالا، مردے سے زندہ، پھر زندہ سے مردہ، مرغی زندہ ہے اسے انڈا، ایک بے جان چیز، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے، رات کو دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے، اس طریقے سے وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب 5 انعام کیا وصول جواب ختم۔ پہلا نمبر 1 اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی دن بھر میں 100 مرتبہ اس کلمات کو پڑھے تو ان کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 گناہ مٹا دی جائیں گے۔ اگر اس کے گناہ ہوں گے نا تو ڈیلی پڑھے گا تو 100 گناہ ڈیلی ہمیں مٹتے جائے گا۔ اللہ اکبر، ڈیلی پڑھتے جائے گا زندگی پر تو کوئی گناہ رہے گا؟ الحمدللہ، اسی ختم۔ اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ بھی کون سا غلام؟ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے، اللہ اکبر، ایک پیغمبر کے خاندان کے غلام، معمولی غلام نہیں۔ اور اس دن شام تک شیطان کے شر سے، شیطان کے مکر و فریب سے اور شیطان کے شرارت سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور 5ویں فضیلت، قیامت کے دن وہ بندہ جب آئے گا اللہ کے سامنے تو قیامت کے دن اس سے بہتر والا عمل، اس سے بہتر فضیلت والا عمل لے کر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، انہیں سب سے بہترین عمل یہی ہے اذکار میں جو قیامت کے دن بندہ لے کر آئے گا اور رب کے سامنے بہت بڑا اجر و ثواب پائے گا۔ یہ اس کلمہ کی فضیلت۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔